24واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ وَيُنَجِّي اللَّهُ، اور نجات دے گا اللہ تعالی الَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کو جو ڈرے، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی جگہ میں، لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں جھوٹے لوگوں کا انجام اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ گزشتہ سبق کے اندر تھا، اور آج کی آیت مبارکہ میں متقین کا اللہ نے اجر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ متقین کو ہر آخرت کی تکلیف سے اللہ نجات دیں گے، اور ان کی کامیابی کی جگہ میں اللہ انہیں ٹھکانہ دیں گے، یعنی جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور متقی انسان وہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو انسان کفر، شرک، بدعقیدگی اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچے وہ متقی ہے۔ تو متقین کا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں انجام ذکر کیا، فرمایا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ نجات دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرے، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی جگہ میں، لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی انہیں تکلیف، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے اللہ، لہذا لوگو اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اللہ کریم ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی، یعنی ساری کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو سمجھو، اور جب اللہ کی عظمت سمجھ آ جائے گی پھر یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ قل فرما دیجئے، افغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کا
تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو، میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب سے توحید کی بات کی، آپ نے جب سے لا الہ الا اللہ کی بات کی، تب سے ہمارے خاندانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اختلافات شروع ہو گئے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے، اور نبی پاک نے فرمایا کیسے صلح کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہم آپس کا اختلاف ختم کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کے رب کی بھی عبادت کریں گے اور آپ ہمارے لات منات اور عزا کی عبادت کرو، کچھ ہم آپ کے معبود کو مانیں، کچھ آپ ہمارے معبودوں کو مانیں، تاکہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا میرا نبی ان کو ذرا کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا تم اللہ کے علاوہ مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں غیروں کی عبادت کروں، میں اللہ کا شریک بناؤں کسی دوسرے کو؟ اور اگلی آیت میں بھی اللہ پاک نے نبی پاک کو فرمایا، اے میرا نبی اگر آپ نے ایسا کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تیرے سارے اعمال میں ضائع کر دوں گا۔ شرک کرنے والے انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑی سخت وعید اللہ پاک نے ذکر فرمائی اور بڑے سخت لہجے میں فرمائی۔ میرا نبی ان کو کہے، اے جاہلو ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیا میں رب کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو شریک کروں؟ فرمایا اگر ایسا کیا میرا نبی تو تیرے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور تو بہت بڑے نقصان والا ہو جائے گا۔ اور اسی شرک کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن میں دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 16 میں اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ انسان کے نامہ اعمال میں جتنے بڑے گناہ ہوئے اس کی رحمت بڑی ہے، وہ چاہے گا جس کے لیے معاف کر دے گا گناہ گار سے گناہ گار بندے کو، جس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی وہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن میرا اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اور مشرک آدمی پہ جنت اسی طرح قرآن نے فرمایا حرام ہے، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، نہیں گزر سکتا، تو مشرک آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، منت منوت اللہ کے نام کی کرو، نظر و نیاز اللہ کے نام کی کرو، غیر کی نظر و نیاز یہ شرک ہے، اور یہ چونکہ عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری رب کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز ہوگی، منت منوت ہوگی، کسی کے آگے سجدہ ہوگا، کسی کے آگے جھکنا ہوگا، یہ ساری چیزیں رب کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ چیزیں کسی اور کے لیے، مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت نہ کرے آدمی۔ تو اللہ کریم نے ان آیات کو نازل کر کے فرمایا میرا نبی ان کافروں کو یوں جواب دے،
یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا شریک تو بنا ان کے ساتھ، لات منات عزا کی عبادت کر؟ فرمایا قل فغیر اللہ، آپ فرما دیجئے میرا نبی کیا اللہ کے غیر کا تأمرونی اعبد، تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اے میرا نبی میں نے آپ کو بھی بیان کر دی شرک کی مذمت، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور میں نے پہلے لوگوں کو تورات، زبور، انجیل اور صحیفوں میں بھی میں نے شرک کی مذمت کر لی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا البتہ ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ آپ ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ، بلکہ اللہ ہی کی، فَاعْبُدْ، آپ عبادت کیجئے، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِینَ، اور آپ ہو جائیے شکر کرنے والوں میں سے۔ اے میرا نبی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، آپ نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِینَ، اور آپ اللہ کے شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہیں کرنا۔ وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق قدری، جیسا کہ حق تھا قدر کرنے کا۔ والارض جمیعا، اور ساری کی ساری زمین، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ والسماوات مطویات، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینی، اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، ان سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین کے شرک کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ لوگ اگرچہ معرفت الہی کے دعوے دار تھے مگر انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اگر یہ اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے۔ مشرک اللہ کی فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، معاذ اللہ۔ تو فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو رب کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو یہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے غیروں کو شریک نہ کرتے۔ نبی نبی ہے، نبی اللہ کا شریک نہیں۔ ولی کی ولایت برحق، ولی کی کرامت برحق، لیکن ولی اللہ کے اختیارات میں اللہ نے ان کو شامل نہیں کیا، اختیار کوئی نہیں دیا۔ اور نبی نبی ہوتا ہے، نبی خدا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے محبت میں آ کر نبیوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، تو اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدری، ان لوگوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی
جیسا کہ اللہ کی قدر کا حق تھا۔ ایک دفعہ ایک یہودی عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قیامت کے دن کی کیفیت کے متعلق کہنے لگا کہ قیامت کے دن جب زمین ایک انگلی پر ہوگی، آسمان ایک انگلی پر ہوگا، باقی تمام چیزیں ایک دوسری انگلی پر ہوں گی، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ مذاق کے طور پر وہ یہودی عالم کہنے لگا نبی پاک کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر قرآن کی یہ آیت نازل کی، قرآن کی یہ آیت مبارکہ آقا علیہ السلام نے پڑھی کہ تمہیں رب کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، تم تو مذاق کرتے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں۔ ما قدر اللہ حق قدری، تم لوگوں نے اللہ کے حق کی قدر ہی نہیں کی۔ اور والارض جمیعا قبضتہ، ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اس کا وہ یہودی مذاق اڑانے لگا عالم جو تھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوگی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ کے ہاتھوں کی کیا کیفیت ہے ہماری ادراک سے باہر ہے، کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا کہ اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو بیان کرے، اس پہ تفصیلی بات ہوئی تھی، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ کوئی انسان اللہ کے ہاتھوں کو انسانی ہاتھوں پر محمول نہ کرے، اور یہ مسئلہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ اس کی صحیح کیفیت رب جانتے ہیں، رب کے علاوہ مخلوق میں کوئی نہیں جانتا کہ رب کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں نہ ہی سوچنا چاہیے، اللہ کی ذات میں انسان نہ سوچے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی کیا کیفیت ہے؟ بس ان پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی تشریح کرنا گمراہی ہے، لہٰذا اس کی کیفیت کو بیان نہ کیا جائے۔ سبحانہ و تعالی، اللہ فرماتے ہیں رب کی یہ شان اور عظمت ہے، اس لیے تم نے رب کو کیا سمجھا؟ سبحانہ، رب کی ذات پاک ہے، و تعالی، اور بلند ہے، جو باتیں تم کرتے ہو، عما یشرکون، یا جو میرے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک بھی ہے، رب کی ذات اس سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی